Nadia Khan Qadri, Islamic scholar and motivational speaker. آپ جہیز دیتے ہیں اس پہ شرعی طور پہ قطعی طور پہ ان کی بات حکم نہیں وہ ہے ہی نہیں ہے کسی صورت میں کہ آپ جائیداد میں سے کاٹ لیں، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی یہاں تک اخبار میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے کہ آگ کر دیا، لیکن اس کا اصل حصہ وراثت میں اسی طرح قائم رہتا ہے۔ اگر آپ وربلی کہہ بھی دیتے ہیں، جی کہہ بھی دیتے ہیں، آپ برملا کیا آپ اعلان کریں، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، لیکن جو حصہ دین نے اس کا مقرر کر دیا، نافرمانی ایک الگ ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ نافرمانی اعمال میں آتی ہے، وہ فرائض میں، جائیداد کے فرائض میں، جو ایک فرض ہے نا، یہ وہ والدین کے فرائض میں ہے، یہ اولاد کے فرائض میں نہیں ہے۔ اولاد کے فرائض میں والدین کے حکم کی عدولی نہ کرنا، ان کا حکم بجا لانا، یہ اس کے فرائض میں۔ والدین کے فرائض میں یہ ہے کہ جائیداد میں سے اس کو حصہ دینا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اس کا اپنا عمل ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین گھر سے نکال دیتے، لیکن فوت ہونے تک یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ریاضت کرتے ہیں، رات بھر قیام اللیل کرتے ہیں، اور فوت ہونے سے پہلے ان کا کیا عمل ہوتا ہے کہ ترکہ میں اپنی اولاد کے لیے وہ چھوڑ کے نہیں جاتے، حصے نہیں کر کے دیتے، اور یہی وہ عمل جنت کے ایک قدم پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ان کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ سوہا کے سوال کو اگر وسعت دوں، میں سوہا کے سوال کو وسعت دے دوں، جس طرح بہت اچھا سوال کیا سوہا نے، کہ ایک طرف تو وہ ہے جس نے آگ کر دیا، اور پھر ایک طرف باپ وہ ہے جو 4 بچے ہیں تو 3 کو مائنس کر کے ایک کے نام میں سب کچھ کر دیتا ہے، تو باپ کو جو اس کا کیا یہ اس پہ بھی پکڑ ہے حصوں کے مطابق۔ دیکھیں اب دیکھیں محبت ہوتی ہے، بعض اوقات بعد بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ کو چہیتے ہو جاتے ہیں، ایک بچہ ہوتا ہے وہ لاڈلا زیادہ ہو جاتا ہے، تحفے کے طور پہ اس کو وہ حصہ دیا جائے جو باقی 3 میں 4 میں تقسیم کر کے بچتا ہو، آپ کو لگتا ہو کہ یہ زائد ہے تو اس کو تحفے کے طور پہ وہ دیا جا سکتا ہے۔ تحفے کی آپ بات کریں تو ایک چیز اور ایڈ کر لیں، بیکاز جس طرح سے باتیں بنتی جاتی ہیں وہ سوال ریز ہوتے رہتے ہیں نا ہمارے دماغ میں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سوال میں کر رہی ہوں مجھے سے خواتین جو ہمیں دیکھ رہی ہوں گی ان کے دماغ میں بھی ہوگا۔ فار ایگزامپل جہیز کی بات ہوئی ہے تو آج کل ایسا ہوتا ہے کہ تحفے کے طور پر گاڑی دی جاتی ہے، گھر دیا جاتا ہے، تو وہ اب جو دے رہے ہیں اب وہ بیٹی کا حق ہے یا جہیز کے طور پر اس کو دے رہے ہیں وہ ہے یا اس کو وراثت تحفہ میں دے رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جہیز جو ہے اس کا شرعی طور پہ کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو جہیز دیا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کے دیے ہوئے پیسوں سے ان کو وہ ان کی ضرورت کی اشیاء لے کر دی، ٹھیک ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا، گھر دینا اسی لیے تو عورت کا ایک حصہ ہے، جائیداد جتنی ہو، مرد کے پاس اگر 30 کروڑ، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دینے لگی ہوں، 30 کروڑ پہ اب ایک جگہ میں ہے وہ اس کے حقدار مرد ہے، وہ اس میں سے اس کو جو ہے نا 10 کروڑ وہ عورت کو دینا پڑتا ہے، اور 2 کروڑ جو ہے وہ جو 20 کروڑ ہوگا وہ مرد کے پاس ہوگا، زیادہ ہو گیا کیونکہ مرد کا اس لیے زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس نے عورت کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا ہے، گھر بھی دینا ہے، اس وجہ سے۔ لیکن جو عورت کو حصہ دے دیا ہے اس کا وہ جہیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چاہے اس کو خرچ کرے، چاہے اس کو بینک میں رکھے، چاہے اس کو کسی اپنی اولاد کو دے دے، چاہے تو وہ کسی فلاح کے کاموں میں لگا دے۔ شادی کے وقت میں اگر ایک خاتون کو یہ دیا جا رہا ہے، وہ اس کا گھر دیا جا رہا ہے بالکل یا گاڑی دی جا رہی ہے تو وہ وراثت کے زمرے میں نہیں آتا، قطعاً نہیں آتا۔ اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حصے میں نے کر دیے ہیں، یہ گھر میرے وراثت کا تھا تو اگر آپ مینشن کر کے تو پھر اگر الگ سے جہیز کے علاوہ دے رہے ہیں، پہلی بات تو جہیز کو ختم کیا جائے، میں تو اس پہ لاک کرتی ہوں کہ جہیز جیسی چیزیں ہمارے اس معاشرے میں وراثت اور جہیز ملتے جلتے جرائم ہیں، ان کو جرم کہوں گی میں عارف بھائی، ان کو جرم کہوں گی، یعنی وراثت اور جو جہیز ہے یہ دونوں جرم ہے۔ جہیز جو ہے وہ سسرال والوں کی طرف سے جرم بن کے آ جاتا ہے، آپ کسی بیٹی کو شادی کرتے ہیں نا، وہ اگر زیادہ سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ان کا گھر بڑا ہے، لڑکی دیکھیں بھی بیاہ کے آپ نہیں لے کے جانی ہے، لیکن بیٹی کا دیکھیں گے باپ کی کیپیسٹی کتنی ہے، باپ گاڑی کتنی دے سکے گا، یہ جرم کرتے ہیں۔ اور والدین جو ہے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو پڑھانے میں، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں، اس کے بعد وہ اپنا لاکھوں کا جہیز دیں، پھر شادی ہو اگلے سال آپ بے شک بیٹی اس کی بسائیں نہ بسائیں، واپس 2 بچوں کے ساتھ۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انتہائی معذرت کے ساتھ، دیکھیں آپ کی بہنیں ہوں گی، شادیاں ہوئی ہوں گی، ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مطلب اگر میں یہ سوال ابھی اس ٹرانسمیشن میں کروں کہ ہم سب کو پتہ ہے اسلام نے یہ احکامات دیے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھ لیا، ہم نے ٹی وی اسکرین پہ پروگرامز دیکھ لیے، شوز کر لیے، ہم بات کر رہے ہیں، لیکن انیشیٹو بھی تو ہم نے اور آپ نے لینا ہے نا۔ مطلب میری یہ خواہش ہے کہ میری شادی ہو تو میں جہیز لے کے نہ جاؤں، یہ میری خواہش ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی ہے تو ہم نے اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو اپنے گھر جا کے کسی چیز کا مسئلہ نہ ہو، جہیز ہم نے اس کو دی ہے، لیکن اس ناصور کو ہم نے ٹرینڈ نہیں بنایا، ہم نے اس کو ضرورت اور فرض بنا لیا کہ نہیں ہم بیٹی کو دیں گے۔ جو ضرورت کا پھر وہ مرد پہ ہی ہے نا، اگر اسلام کو فالو کریں،
سو اسلام کو کون فالو کرے. اور ایک بات, ہماری بیٹیاں صرف ایک چیز ہے, میں یہاں پہ آپ کے ہی توسل سے سب سے ایک کویسچن ہے, یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے ماں باپ کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر بننا ہے, میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, پھر اس کے علاوہ وہ کہیں گی میں نے ابایا پہننا ہے, میں نے نہیں پہننا, میں نے حجاب لینا ہے, نہیں لینا. بھئی یہاں پہ کیوں نہیں کھڑی ہوتی, اپنے لیے کھڑے ہوں, اپنے والدین کے لیے کھڑے ہوں, یہاں پہ کھڑے ہو کہ جو آپ کا رشتہ لینے آتا ہے جہیز کی ڈیمانڈ کرتا کھڑی ہو.